بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری۔ السلام علیکم۔ آج پاکستانی سیاست میں بہت اہم ایونٹس ہوتے رہے۔ سندھ پولیس کے آفیسران کی طرف سے چھٹیوں کا معاملہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان، بلاول کا آرمی چیف سے صفدر روان کی گرفتاری کے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ، اور پھر بلاول آرمی چیف کی گفتگو، اور اس حوالے سے سیاسی کشیدگی اور ایک بڑھتا ہوا تناؤ، ساری صورتحال پہ آج بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جو باتیں، جو خبریں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچ پائیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے کومنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ مریم صفدر روان کی پارٹی پی ایم ایل این کی طرف سے گوجرانوالہ میں ایک جلسہ رکھا گیا پی ڈی ایم کے کور میں، اور اس میں نون لیگ لندن کے لیڈر نواز شریف نے خطاب کیا، اور اس میں وہ پاکستانی قوانین اور اخلاقیات کی ساری حدیں پھلانگتے ہوئے نظر آئے، جس نے پاکستانی سیاست میں تناؤ کو ایک نئی بلندی اور عروج دے دیا، اور پاکستانی سیاست کشیدگی کا شکار ہوگی۔ خود نون لیگی مقامی لیڈر نواز شریف کی طرف سے اس طرح کے اظہار خیال کو نون لیگ پہ خود کو حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس بیانیے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر پی ڈی ایم کی دیگر قیادت نے بھی اس پاکستان کے لیے مہلک بیانیے سے خود کو لا تعلق رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ کراچی میں ہونے والے جلسے، جس کی میزبانی پیپلز پارٹی کر رہی تھی، پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ مناسب سمجھا کہ اس طرح کے شخص کو اپنے جلسے میں مخاطب ہونے کی اجازت نہ دی جائے، جو بات کرتے ہوئے ساری حدیں پھلانگ جاتا ہے اور اس کے لیے صرف اپنے مفادات ہی حرف آخر ہیں، اسے کسی اصول و ضوابط اور اخلاقیات کے تقاضوں کی پابندی کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا اور نہ پرواہ ہوتی۔ لہٰذا پرزور خواہش کے باوجود نواز شریف کو وہاں جلسے میں خطاب کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے پاکستان میں پہلے سے ہی موجود سیاسی تناؤ کو مزید ایک بلندی دے دی، اور وہ واقعہ تھا نواز شریف کے داماد صفدر روان کی گرفتاری کا، کیونکہ انہوں نے جا کے مزار قائد پہ بہت ہی نامناسب اور ناروا سلوک کا اظہار کیا تھا، اور جالیوں کے اندر جا کے اور اپنا پورا ہجوم لے کے چلے گئے تھے وہاں، اور پھر وہاں جا کے سیاسی نعرہ بازی کی انتہا کر دی، جس سے ایڈمنسٹریٹر مزار قائد نے ان کے خلاف پولیس کو درخواست دی، اور پھر مزید درخواستوں کے بعد ایف آئی آر لانچ ہوئی، اور صفدر روان کو ان کے ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ گرفتاری ایک نئے تنازع کا سبب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگرچہ انہیں شام کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا تھا، کیونکہ
جو دفعات بھی ان کے اوپر لگائی گئی تھیں وہ ساری قابل ضمانت تھی، لیکن اس گرفتاری نے پاکستانی سیاست میں ایک نیا ہیجان پیدا کر دیا ہے، کیونکہ اس پہ سب سے پہلے تو الزام لگایا گیا تھا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا اور ان سے زبردستی صفت روان کی گرفتاری کا آرڈر لیا گیا۔ تو وہ بات کل تک تو لگتا تھا کہ آئی گئی ہو جائے گی، لیکن آج پیپلز پارٹی نے اسے ایک نئی ہائپ دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کی، بہت سخت پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے اس سارے واقعے پہ ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، 5 وزراء پہ مشتمل، جو اس کی تحقیقات کرے گی، اور پھر بلاول بھٹو نے بھی اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کروائیں، اور آرمی چیف نے اس پر بلاول سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کور کمانڈر کراچی کو یہ کہا کہ اس کے لیے وہ تحقیقات کریں، جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو اسلام آباد طلب کیا تاکہ ان سے وہ تفصیلات سے آگاہی حاصل کر پائیں، اور اس طرح سے یہ ساری صورتحال اس وقت اور بھی تناؤ کا شکار ہوگی جب دھڑا دھڑ سندھ پولیس کے آئی جی اور دیگر سینئر افسران کی طرف سے کی ماں کی چھٹیوں کی درخواستیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب یہ سارا سلسلہ اچانک سے کیسے ہو گیا، جبکہ کل تک تو سندھ پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ قانون کے مطابق انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اور خود عدالت میں بھی جب صفت روان کی ضمانت کی درخواست پہ بات ہو رہی تھی تو سندھ گورنمنٹ کے لا آفیسرس نے صفت روان کی ضمانت پر رہائی کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں رہا نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ انہیں رہا کرنا نہیں بنتا۔ اور پھر پولیس نے بھی ٹویٹر پہ یہ اعلان کیا تھا کہ اس کی یہ ساری کارروائی قانون کے مطابق تھی اور قانون کے مطابق ہی تحقیقات کی جائیں گی، غیر جانبدارانہ انداز میں۔ لیکن پھر ایک ہی دن کے اندر اندر یہ کیا ہوا کہ ایک بھونچال پیدا کر دیا گیا سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس کی طرف سے۔ اگر غور کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارا فرمائشی پروگرام میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، بحرانی کیفیت پیدا کرنے کا، اور سندھ گورنمنٹ کی اشیرباد کے بغیر سندھ پولیس کے افسران اس حد تک نہیں جا سکتے کہ وہ دھڑا دھڑ چھٹی کی درخواستیں لکھتے نظر آئیں، اور پھر ان کا بیانیہ بھی ایک ہی ہو، جس ٹاپک پہ وہ چھٹیاں لے رہے ہیں سب کی الفاظ، سب کے فقرات ایک ہی طرح کے ہوں، اور وہ ایک ہی قسم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے چھٹیوں کی درخواستیں لکھتے آئیں، اور پھر فوراً ہی اسے اتنا ہائپ دے دیا جائے کہ نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ اسپیشل ایک پریس کانفرنس کے لیے آ جائیں اور اس پہ شدید رد عمل کا مظاہرہ کریں، جبکہ وہ شدید رد عمل تو فوری طور پر بنتا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب یہ ہوا تھا تو اس کے 48 گھنٹے کے بعد یہ یکدم کیا ہوا یک، اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس کا نوٹس لینا، اس پہ شدید تنقید کرنا، اور پھر آرمی چیف کو انوالو کرنا اس میں، اور اس طرح سے ایک لہر دوڑا دینا جیسے پاکستان میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہو۔ حالانکہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں،
پاکستان جیسے ملکوں میں یہ خود کرتے رہتے ہیں چھوٹی سی گرفتاری پہ اتنا بڑا بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ یہاں دن دہاڑے لوگوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، درجنوں لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، رازنی ہوتی ہے، اور کون سے جرائم نہیں ہوتے، بلکہ یہاں تک کہ سندھ میں ہی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری، اس پہ تو کسی پہ جوں تک نہیں رینگی تھی، جس میں 250 سے زیادہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اور جب کراچی میں روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور پیپلز پارٹی اور MQM قیدیوں کے تبادلے کیا کرتی تھی، اس وقت یہ نوٹسز اور یہ ایکشن اور یہ جذباتیت کدھر تھی؟ جبکہ اب ایک آدمی کی صرف گرفتاری، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، اور اس کے بعد رہائی کے اوپر اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ صاف نظر آ رہا ہے، سیاسی مقاصد، مفادات کے حصول کی کوششیں، پریشرائز کرنے کی، دباؤ بڑھانے کی باتیں، تاکہ کرپشن کیسز جو 2 خاندانوں کے لیے گردن کا پھندا بن چکے ہیں، ان سے کسی طرح سے نجات حاصل کی جائے۔ اور سب سے بدترین بات یہ ہے کہ اپنے ذاتی اور سیاسی اور خاندانی مقاصد کے حصول کے لیے، مفادات کے حصول کے لیے، NRO کے لیے، مکمکیہ کے لیے اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کوششیں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گی، اور پاکستان کے اداروں کی توقیر جو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی قوم کوشش کرنے والوں کے الٹا منہ پہ دے مارے گی، اور ان کی اپنی ہی توقیر سلامت نہیں رہے گی۔ لیکن پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہمیشہ سر بلند رہیں گے، قوم کے سر کا تاج رہیں گے، اور ان کی عزت اور وقار پہ پاکستان کے عوام، جن کی سلامتی کی خاطر وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام ان کی عزت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔